ایک بڑی پیاری روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یجیء بلال علی راحلۃ رحلها من ذهب ویاقوت، کہ غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر حضرت بلال ایک سواری پر آئیں گے، وہ سواری کیسی ہوگی؟ سونے اور یاقوت سے بنی ہوگی، معہ لواء، ان کے پاس ایک جھنڈا ہوگا، گویا کہ قائد ایک قیادت کر رہے ہوں گے، اور ان کی قیادت میں ہوں گے کون؟ یتبعہ المؤذنون، ان کی قیادت میں سارے کے سارے کون ہوں گے؟ مؤذنین ہوں گے دنیا کے، حتی یدخلہم الجنت، یہاں تک کہ حضرت بلال ان سارے مؤذنوں کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ حتی انہ یدخل من اذن 40 یوما یطلب بذلک وجہ اللہ تعالی، کہ ایسا شخص جو صرف دنیا میں 40 روز کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اذان دے گا، حضرت بلال اس کو بھی اللہ کے فضل سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نعم المرء بلال، اللہ آج ہم کسی کی اگر تعریف کریں اور کہیں یار کتنا پیارا اسلام ہے، کتنی پیاری عادت ہے اس کی، اور یہاں پہ آقا فرما دیں کہ نعم المرء بلال، بلال کتنا پیارا انسان ہے، حضرت بلال کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، کیا بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نعم المرء بلال، بلال کتنا پیارا انسان ہے، اور آگے فرمایا کہ ولا یتبعہ الا مؤمن، کہ بلال کی پیروی وہی کر سکتا ہے کہ جو کامل ایمان والا ہو۔ گویا کہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ بلال سید المؤذنین، بلال مؤذنین کے سردار ہیں۔ اور ایک شاعر تھا اس دور کے اندر، اس نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو بیٹا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا بلال۔ شاعر نے مدح کرتے ہوئے یہ کہا کہ بلال عبداللہ خیر بلال، کہ جو عبداللہ کے جو بیٹے بلال ہیں وہ سارے بلالوں میں بہتر ہیں دنیا کے۔ اس نے شاعری کرتے ہوئے یہ کہا۔ تو عبداللہ بن عمر حالانکہ اپنے بیٹے کی تعریف سن رہے ہیں، آج اگر کوئی نارملی اپنے بیٹے کی تعریف سنے تو کتنا پھولے نہیں سمائے گا، اور وہ بھی ایک شاعر کی زبان سے سنے، تو جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کذبت، تو نے جھوٹ کہا، بل بلال رسول اللہ خیر بلال، بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو بلال تھے وہ سارے بلالوں میں بہتر ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ السباق اربعۃ، جنت میں پہلے جانے والے 4 لوگ ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا انا سابق العربی الجنہ، عربیوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والی میری ذات ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا وبلال سابق الحبشۃ الی الجنہ، بلال حبشہ کے لوگوں میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ سلمان السابق الفرس الی الجنہ، اور حضرت سلمان فارس کے لوگوں میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وصہیب سابق الروم الی الجنہ، کہ صہیب روم کے لوگوں میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ سعادت السودان، یعنی جو بلیک پیپل ہیں ان کے جو سردار ہیں وہ یہ افراد ہیں۔ اب وہ کون افراد ہیں؟ لقمان، سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا وہ نجاشی، اور جو نجاشی بادشاہ تھے وہ سردار ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وہ بلال، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا مہجا، اور حضرت سیدنا مہجا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اشتاقت الجنت الی ثلاث، جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے۔ کیا بات ہے، جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے۔ لیکن ناظرین بہت خوبصورت بات کرنے جا رہے ہیں، جنت کی تمنا ہم ساری دنیا والے رکھتے ہیں جو مسلمان ہیں، عاشقان رسول ہیں، مگر جنت کن کا اشتیاق رکھتی ہے؟ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ جی فرمایا کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، ان میں سے ایک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، واہ، دوسرے ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ کرام کی نظروں میں حضرت بلال کا ایسا مقام تھا کہ بعض صحابہ تو حضرت بلال کو جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے سیدنا صدیق اکبر، ان کو صدیق اکبر پر بھی فضیلت دے دیا کرتے تھے۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ مجھے صدیق اکبر پر لوگ فضیلت دیتے ہیں صحابہ کرام، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیف یفضلون علی ابی بکر، تم مجھے ابو بکر پر فضیلت کیسے دیتے ہو؟ انما انا حسنۃ من حسناتہ، میں تو ان کی نیکیوں میں سے گویا کہ ایک نیکی ہے، کہ مجھے آپ نے آزاد کر کے ایک نیکی کمائی تھی، میں تو ان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی